تو امی ابو بیٹھے ہوتے ہیں تو میں بار بار آنکھیں یوں یوں کر کے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چلو اتنے حج ہو گئے۔ جاہل اور گوار باپ کو جب تم چھپا رہے ہو تو آپ کس کو چھپا رہے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں اکثر ہمارے ہاں علم بہت پھیل گیا ہے، ایسا علم جس کا دل سے کوئی تعلق نہیں، جس کا روح سے کوئی تعلق نہیں، جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نرمی سے کوئی تعلق نہیں، کہ جس میں سوائے سختی کے اور تشدد کے اور سخت مزاجی کے اور سخت زبانی کے کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے بے شمار ایسی اولاد دیکھی ہوگی جو بڑے عالم ہیں جناب، مولوی بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، پٹکا بھی بندھا ہوا ہے، ان کا علم اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ جس اللہ کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے گھر میں تمہارے باپ کے وسیلے سے بیٹھا ہے، جس اللہ کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہاری ماں کے وسیلے سے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو میں نے دیکھیں یہ بڑے بڑے داڑھی پٹکے والے والدین سے اتنی سختی سے بات کرتے ہیں۔ ہر انسان سے اونچ نیچ ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ان کا علم انہیں یہ نہیں سکھاتا کہ والدین سے نرمی سے بات کرو، خوش خلقی سے بات کرو۔ میں اور ایک صاحب کل شام گپ لگا رہے تھے تو یہ بات یہاں تک پہنچی کہ والدین کو مسکرا کے دیکھنا حج کا ثواب ہے۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میرے والدین حیات ہیں کہ جب میں کراچی جاتا ہوں، وہ ہنسنے لگے جس طرح میں نے کہا، تو میں نے کہا جب میں کراچی جاتا ہوں نا تو امی ابو بیٹھے ہوتے ہیں تو میں بار بار آنکھیں یوں یوں کر کے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چلو اتنے حج ہو گئے۔ تو میرے ان دوست سے مجھے ٹوکا کہ کہنے لگے سر حج نہیں، حج کا ثواب نہیں ہے والدین کو دیکھنے سے، حج مقبول کا ثواب ہے، شرطیہ قبول شدہ حج کا ثواب ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک کہا۔ تو والدین سے کیسے سختی سے بات کرتے ہیں؟ یہ تو ہو گئے مولوی نما لوگ، اولاد۔ پھر دوسری اولاد جن کو اللہ نے عہدے اور منصب ادا کر دیے ہیں، ان کے والدین کی جوتیوں کے طفیل وہ کسی منصب پہ پہنچ گئے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، اور اب میں کیا کہوں، پی ایچ ڈی بھی کر بیٹھے ہیں، پروفیسر اور ڈاکٹر بھی ہو گئے ہیں، لیکن انہیں ایک علم حاصل نہیں ہو سکا کہ جو میرا باپ بیٹھا ہے جس کو انگریزی نہیں آتی ہے، جس کو چھری اور کانٹا پکڑنا نہیں آتا، جس کو بیٹھنا بھی نہیں آتا، تو یہ جو میں اس طرح بیٹھا ہوں جسے انگریزی آتی ہے بہت، جسے چھری کانٹا بھی پکڑنا آتا ہے، یہ سب پہلی بات تو یہ کہ کس کے تو پھیلایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم شرما رہے ہو، اپنے باپ کو چھپا رہے ہو۔ جو تمہارے باپ کو چھپانا کیا ہے؟ اللہ کو چھپانا ہے، اس لیے کہ اللہ رازق ہیں۔ کس کے وسیلے سے؟ باپ کے وسیلے سے۔ اللہ محافظ ہیں، کس کے وسیلے سے؟ باپ کے وسیلے سے۔ اللہ مومن ہیں، مہیمن ہیں، کس کے وسیلے سے؟ باپ کے وسیلے سے۔ جب اللہ کہتے ہیں سورہ حشر میں کہ وہ مصور ہیں، تصویر انہوں نے ہی بنائی ہے، تو وسیلہ کون ہے؟ باپ ہے۔ یعنی اپنے سو ٹو سے جاہل اور گوار باپ کو جب تم چھپا رہے ہو عہدیدار صاحب،
وزیر صاحب، جرنیل صاحب، جج صاحب، بیوروکریٹ صاحب، عالم صاحب، تو آپ کس کو چھپا رہے ہو؟ رزاق کو، مومن کو، مہیمن کو، مصور کو، اسے چھپا رہے ہو تم۔ بہت زیادہ ذاتی گفتگو ذہن میں آ رہی ہے لیکن میں کہنا نہیں چاہتا۔ تو باپ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس بچے کو جو 7-8 سال کا تھا، اسے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس کے والد صاحب کیپسٹن سگریٹ پیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جناب کیپسٹن سگریٹ پیتے اور ان کے بشرٹ قمیض لانڈری سے دھلتے تھے۔ پھر میں نے انہی والد صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کی سگریٹ چھوٹ گئی، وہ رکشے سے آنا جانا بھول گئے، ان کے کپڑے لانڈری سے دھلنا بند ہو گئے، پھر ان کے کپڑے بننا بند ہو گئے، تو ان کی آمدنی سے کس کے کپڑے دھلتے تھے؟